بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نکروا لها عرشها، امتحان فراست بلقیس۔ حضرت نے فرمایا نکروا لها، تبدیلی کر دو اس تخت کے لیے، اس عورت کے لیے اس تخت میں اس کو بدل دو اور تبدیل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کیا راہ پاتی ہے، یا ام تکونو، یا ہوتی ہے من الذین لا یہتدون، ان سے جو راہ نہیں پاتے، یعنی سمجھ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کا امتحان لے رہے تھے کہ کس عقل کی ہے۔ کلم الناس بقدر عقولہم، ان کے عقل کے مناسب ان سے بات کرو۔ تو حضرت سلیمان نے مسئلہ سمجھانا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ تکون من الذین لا یہتدون فلما جاءت قیلا اہاکذا عرشو کے، جب آ پہنچی وہ کہا گیا اسے، حضرت نے خود یا بذریعہ خادم کے فرمایا اہاکذا عرشو کے، کیا اسی طرح ہے عرش تیرا، اسی طرح تیرا تخت ہے؟ تو سوال میں بھی کیا ہے؟ ابہام ہے، سوال میں ابہام ہے، اسی طرح ہے عرشو کے، عرش تیرا۔ قالت کأنہ ہوبا، فرمایا گویا کہ وہ وہی ہے۔ تو یہ امتحان تھا، اہاکذا عرشو کے، کیا اسی طرح ہے تخت تیرا؟ تو قالت، کہا کأنہ ہوبا، کہ گویا کہ وہ وہی ہے، گویا کہ وہ وہی ہے، گویا کہ وہ وہی ہے۔ تو یہ اس کی امتحان پورا ہو گیا۔ حضرت نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاذا عرشو کے، اہاکذا ابہام میں، آگے وہ بھی سمجھدار تھی، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہ ہوبا یہ وہی ہے، نہیں، اس نے کہا کأنہ، گویا کہ وہ وہی ہے۔ تو جیسے امتحان اسی طرح اس نے جواب دیا کہ کأنہ، گویا کہ وہی، پورا وہی تو نہیں تھا کیونکہ نکرو آ چکا تھا، اس میں تبدیلی آئی تھی، تو اس لیے اس نے کہا پورا نہیں، بس ملتا جلتا، کأنہ ہوگا۔ اگر وہ کہتی نا وہی ہے تو جھوٹ تھا، وہی تو نہیں تھا، نکرو ہو چکا ہے۔ اور اگر وہ کہتی وہ نہیں ہے تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ نہیں سمجھی کہ وہی آ گیا، وہ نہیں کہتی تب بھی فعل تھی، وہی کہتی تب بھی فعل، تو اس نے درمیان کا لفظ لیا کأنہ، گویا کہ یہ وہی ہے، لگتا وہی ہے، یوں لگتا ہے کأنہ۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور دیے گئے ہم علم توحید کا اور کمالات نبوت کا، اس سے پہلے یعنی اس معجزہ سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم اسی وقت منقاد ہو گئے، کُنَّا مُسْلِمِينَ۔ وَصَدَّهَا، یہ کیا کہا؟ اوتین العلم من قبلہا، دیے گئے ہم علم توحید کا اس معجزہ سے پہلے، اور تھے ہم منقاد۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بھی بلقیس سمجھ گئی کہ یہ بھی حضرت کا معجزہ ہے کہ تخت کیسے جہاں پہنچا، تو یہ پہچان گئی کہ وہی تخت ہے خرق عادت، اور اس سے پہلے ہدہد کا خط بھی پہنچا تھا، اور اس کے بعد ہدیے بھی واپس ہوئے تھے، تو پہلے دو اور یہ تیسرا نشان آ گیا اس تخت کے پہنچنے کا۔ انہا صدہا ما کانت، یہ جملہ سمجھنا ہے، مدہ عقل بلقیس، اللہ بلقیس کے عقل کی مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ، اور روک رکھا تھا اس کو، ما كانت تعبد من دون اللہ، وہ جو پکارتی پوجتی تھی اللہ کے سوا۔ انہا کانت، یہ بلقیس کی مرض ہے کہ وہ مشرکہ تھی، اور اسی شرک نے اسے روک رکھا تھا
تو مرد شرک کی تھی. آگے سبب مرد، یہ مرد کیوں لگی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ماحول میں پھنسی ہوئی تھی. اس کو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں حجاب رسم. کیا بولتے ہیں؟ حجاب رسم. حجاب رسم کا معنی وہ خود سمجھدار تھی لیکن ماحول کا پرانا میں مل کر وہ پھنسی تھی. جیسے اب ہوا ہو جو حبیدانی ہی، ہاں تو ماحول خراب کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا صدھا ما کانت تعبد من دون اللہ. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی غور فکر نہیں کرتا. بہت سارے مشرک ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں، جب ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا جائے تو فوراً مان جاتی، اس میں فوراً متنبع ہو جاتی. انہوں نے پہلے اس طرف غور ہی نہیں کیا ہوتا. تو یہ بھی اسی طرح تھی، مشرکہ تھی، عقل مند تھی، سوچا نہیں تھا. اور دوسرا اس پہ نیچے لکھا ہے حجاب رسم. حجاب رسم کا معنی ماحول کا اثر. پورا علاقہ مشرکوں کا تھا تو یہ بھی اس میں. تو بہت سارے سمجھدار لوگ ماحول کی وجہ سے بھی مشرک ہوتی. اگر ماحول سے نکل جائے تو وہ مسئلہ سمجھ سکتی ہے، لیکن ماحول میں پھنسے ہوئے مشرک ہوتی. قیل لہا، اب سمجھو بات. حضرت نے چوتھا، پہلے 3 نشان، ایک ہدہد کے ذریعے خط کا جانا، دوسرا ہدیوں کا واپس کرنا، اور تیسرا طاقت کا خرق عادت طور پہ بہادر سلیمان کے پاس پہنچنا. یہ تین نشانات کے بعد اب ایک امتحان بھی ہے اور نشان بھی ہے. حضرت نے ایک تالاب تیار کیا اور بہت بڑا، پہلے کا تھا یا اس وقت تیار کیا. تو تالاب اور اوپر جو ہے شیشہ، بلور شیشہ کا ایسے جڑ دیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ شیشہ لگا بھی ہے یا نہیں. معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی بڑے بڑے کاریگر انجینئر موجود تھے. تو نیچے پانی کا تالاب اور اوپر اس طرح طریق سے اس کو جڑا کے نہیں پتہ لگ رہا تھا شیشہ ہے یا نہیں. تو پانی کا تالاب کے اوپر شیشہ لگایا. ملکہ کو بلایا، ملکہ کو فرمایا کہ آپ کمرے میں چلی جائیں، مال میں آ جائیں. ملکہ جب آئی تو سامنے وہ پانی تھا. تو ملکہ اپنی شلوار اوپر کرنے لگی، کی نہیں ہے، کرنے لگی. حضرت نے فرمایا دیکھ، اب بات سمجھنی ہے یہاں کیوں حضرت نے یہ تالاب بنایا تھا. تو آپ کے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جو ملکہ بلقیس تھی، حضرت کا پروگرام تھا اس سے شادی کرنے کا. شادی ہر کہیں اڑی ہوئی ہے. تو اس کی ماں جننی تھی، تو جنوں کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ اگر آ گئی تو ہمارے سارے راز حضرت کو بتائے گی، کیونکہ جن تو دوسری مخلوق ہے تو ان کے تو رازوں کا زیادہ پتہ شتہ نہیں ہوتا. بولو، تو انہیں خطرہ پڑ گیا. تو جنات نے حضرت کو کہا کہ یہ جو ملکہ آ رہی ہے، ایک تو اس کے جو پاؤں ہیں نا یہ بالکل کھوتے کی طرح ہے، اور دوسرا اس کی پنڈلیوں پر اور رانوں پہ اتنے بال ہیں کہ علامان والا پی جت تھے. اب حضرت سلیمان چیک کرنا چاہتے تھے بھئی باقی یہ بال شال ہیں یا نہیں. تو انہوں نے وہ تالاب نعوذ باللہ بنوایا اور اوپر شیشہ جڑ دیا. تو وہ جب آئی ملکہ اور اس نے شلوار اوپر کی، حضرت دیکھ رہے تھے وہ تو بہت بال تو تھے لیکن پنڈلیاں بہت خوبصورت تھی. تو حضرت نے
جب اس نے اوپر کیا تو بتا دیا ادھر تو شیشہ جڑا ہے. پھر حضرت نے جنوں سے مشورہ کیا کہ اب بال بہت ہیں اس کا کیا بنے گا. تو وہاں جو جن ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا، جو حکیم جن تھے، کہ ہم آپ کو پاؤڈر تیار کر دیتے ہیں بال صاف کرنے والا. تو وہ بال صفا پاؤڈر تیار ہو گیا اور حضرت نے بلقیس سے شادی کر. سمجھ گیا میری بات؟ اور بولو، چپ کرنے سے بالکل جان نہیں چھوٹتی. ہم پکے حنفی ہیں. ہاں بھائی، تو یہ اس لیے جو ہے یہ سارا سامان ہوا. لیکن یاد رکھو یہ سب جھوٹ ہے، اکاذیب ہیں. اور یہودیوں نے حضرت سلیمان کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی جو روایات ہیں وہ گھڑی ہے. دیکھو یہ کام تو ہمارے مولانا نہیں کرتے، کبھی نہیں کہا کہ اوپر کرو ذرا میں دیکھوں. صرف مولانا بھی جو اوپر چیز کھلی ہوتی ہے اس کو دیکھتی، نیچے تو ہمت مولانا نے بھی کبھی نہیں کی بھائی شلوار اوپر کر جا فلاں. تو حضرت سلیمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے، بال دیکھنا چاہتے تھے. پھر یہ مسئلہ آ گیا مفتیوں کے پاس. ماشاءاللہ مفتیوں نے ایک اور نکال لی. انہوں نے فرمایا کہ نظر الی المخطوبہ جائز ہے نا جی، نظر الی المخطوبہ جائز ہے. تو حضرت سلیمان نے نکاح کرنا تھا اس لیے چیک کر رہے تھے. پھر ابن حزم اس سے بھی آگے نکل گیا. اس نے کہا کہ نظر الی المخطوبہ نہیں ہے بلکہ نظر الی وجہ مخطوبہ نہیں ہے، کہ وہ نظر الی فرج مخطوبہ ہوگی. کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو اس کو چیک صرف دیکھنا، چہرے سے نہیں کرنا. ابن اعظم فرماتی ہیں کہ بالکل، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی شادی ہو اور وہ بلاول بھٹو نکل آئے یا کوئی اور خلصہ چلسہ نکل آئے، تو اصل تو وہ چیز دیکھنی ہے. تو اس لیے النظر الی فرج مخطوبہ ہوگی. یہ کون کہتا ہے؟ علامہ ابن حزم، خدا کے بندے. تو اب یہاں سے استنباط شروع ہو گئے اور نظر الی المخطوبہ. اور یاد رکھو یہ سب اول تا آخر تک اکاذیب پہ مبنی ہے. اکاذیب پہ کوئی استنباط نہیں بن سکتا. جہاں نظر الی المخطوبہ ہے وہ موضوع الگ ہے، اور وہ بیچارہ نظر الی المخطوبہ تک ہی رہے، وجہ مخطوبہ نہیں. تو پھر تو وہ کوئی اور بھی بات کہہ سکتا ہے. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو نظر الی الفرج کا کہہ سکتے ہیں تو کوئی بزرگ پھر جماع کا بھی کہہ سکتا ہے بھی تجربہ کر کے بولے. تو یہ ایسی کچی باتی. ہاں بھائی، اب دیکھو مسئلہ کیا تھا. قیل لہا ادخلی الصرح. مسئلہ یہ تھا، پوری میری طرف توجہ رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو تالاب بنایا اور اس پر شیشہ لگایا، حضرت کا مقصد تھا دعوت دینا. کیسے؟ آپ ذرا سمجھو کہ ایک ظاہر ہے اور ایک مظہر ہے. ایک ظاہر ہے اور ایک مظہر ہے. مثلا جہاں پانی ظاہر ہے اور شیشہ مظہر ہے. پانی ظاہر ہے اور شیشہ کیا ہے؟ مظہر ہے. جائے ظہور مظہر. اسی طرح یہ کائنات یہ مظہر ہے اور اللہ کی ذات ظاہر ہے. کائنات سے کس کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کا. تو شیشہ مظہر، پانی ظاہر، اور یہ کائنات یہ مظہر، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ ظاہر ہے. تو حضرت سلیمان نے جہاں سے دعوت دی کہ ضابطہ یہ ہے کہ پنڈلی وہ شیشے کے سامنے نہیں کھولی جاتی، پانی کے آگے کھولی جاتی ہے. پنڈلی شیشے کے سامنے نہیں کھولی جاتی،
پانی کے سامنے کھولی جاتی ہے. کیا مانا؟ پنڈلی ظاہر کے سامنے کھولی جاتی ہے، مظہر کے سامنے نہیں. تو ملکہ بلقیس نے جب شیشے کے سامنے کپڑا اوپر کرنا چاہا، کیا نہیں، تو حضرت نے فرمایا یہ تو شیشہ ہے. تو وہ سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی. اس نے کہا یہاں جیسے مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا، عبادت کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پنڈلی تو کھولنی چاہیے تھی ظاہر کے آگے، میں کھول رہی ہوں مظاہر کے آگے. تو سجدہ تو اس ظاہر کا تھا، سورج تو اس کا مظہر ہے، چاند تو اس کا مظہر ہے، تو اور میں وہاں جھکی رہی مظاہر کے آگے. تو اس لیے وہ فوراً جب حضرت نے تنبیہ کی تو فوراً اس نے ایمان کا اعلان کر دیا. اس نے کہا جیسے غلطی جہاں لگی ہے ویسے غلطی وہاں لگی ہے. کچھ سمجھ گئے میری بات؟ اصل یہ مسئلہ تھا. اب ذرا دیکھو، قیل لہا تبلیغ توحید پھیلی بعد الامتحان. کہا گیا لہا ان کو ادخلی داخل ہو اسورہا وہ جو تالاب تھا. فلما رأت ہو جب دیکھا ملکہ نے اس کو، حسبت ہو خیال کیا اسے لجتن گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا کیا معنی کرو گے؟ کھولنے لگی. کیا معنی کرو گے؟ کھولنے، کھولا نہیں ہے. کشفت عن ساقیہا کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے. قال انہ صرح کہا بے شک وہ صرح ممرد من قواریر یہ شیشوں سے جڑا ہوا تالاب. قالت رب اب تاثر بلقیس جب حضرت نے فرمایا یہ تو اوپر شیشہ اور بلور سے جڑا ہوا تالاب ہے. قالت کہا بلقیس نے رب انی ظلمت نفسی. فوراً سمجھ گئی کہ جیسے جہاں غلطی کی پنڈلی ظاہر کے سامنے کھولی جاتی ہے، میں مظہر شیشہ کے سامنے کھول رہی ہوں، اسی طرح وہاں بھی مجھ سے غلطی ہو گئی. سجدہ ظاہر کا ہوتا ہے اور میں مظہر کا کرتی رہی. سورج مظہر ہے، چاند ستارے جہان مظہر ہے، اللہ کی ذات ظاہر ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. بس یہاں تک واقعہ مکمل ہو گیا. اس واقعہ کی ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان غیب دان نہیں. غیب دان کون ہے؟ اللہ. تو برکتیں دینے والا بھی اور پکار کے لائق بھی